اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 15 آیت نمبر 41۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق صرفنا پھیر لائیں گے پھر فی حاذ القرآن اس قرآن میں ہم لیذکروا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، وما اور نہیں یزیدہم نہیں بڑھاتا ان کو الا نفورا مگر نفرت میں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے واقعات مثالوں سے طرح طرح سے سمجھایا کہ اب نصیحت پکڑ لو، اب نصیحت پکڑ لو، لیکن نصیحت پکڑنے کی بجائے یہ اور دور بھاگتے ہیں، اور دور بھاگنے کی وجہ سے انسان سمجھانے والے کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، تکبر آتا ہے، تعصب، نفرت، فرقہ واریت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ قل کہہ دیجئے لو کانا اگر ہوتے ما ہو اس کے ساتھ آلہتن کچھ الہ کما جیسا کہ یقولون وہ کہتے ہیں اذن لابتغوا تب البتہ وہ تلاش کرتے الہ طرف ذی العرش عرش والے کے سبیلا کوئی راستہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر خدا دو ہوتے تو انسان مشکل میں پڑ جاتا، ایک خدا کہتا سورج نکلے تو دوسرا کہتا سورج نہ نکلے وغیرہ۔ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہونا ہی حق ہے اور انسانوں کے لیے آسانیاں بھی ہیں۔ سبحانہ پاک ہے وہ، وتعالی اور بلند ہے، اما اس سے یقولون جو وہ کہتے ہیں، علواً بلندی، کبیرہ بہت زیادہ بلند ہے جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں۔ مشرکین کو قرآن پاک سے اختلاف اس لیے تھا کیونکہ قرآن میں توحید کا ذکر تھا۔ وہ یہ کہتے کہ ان بتوں کو بیت اللہ میں رکھیں، ان سے سفارش کروانی ہے اللہ کے سامنے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ کہتے ہیں۔ تسبیح تسبیح کر رہے ہیں، لاہ السماوات اس کے لیے آسمان، سبع سات، والارض اور زمین، ومن فیہن اور جو ان کے اندر ہے، وَإِمَّن اور نہیں شیء کوئی چیز، الا مگر یسبح تسبیح کر رہی ہے، بحمدہ ساتھ اس کی حمد کے، ولکن لا لیکن لا نہیں تفقہون تم سمجھتے تسبیحہم ان کی تسبیح کو، انہ بے شک کانا وہ ہے، حلیماً بردبار، غفورا بخشنے والا۔ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے۔ انسان عقل شعور رکھتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانتے نہیں، لیکن جن کو عقل نہیں دی گئی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ عقل انسان کو اس لیے دی گئی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہیں وہ پہچانے۔ وَإِذَا تسبیح کیا وہ ان کی وہ کفر و شرک نہیں کرے، وہ اللہ کی حمد جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، جو حکم دیا اسی کے پابند رہتے ہیں، جو زمین اور آسمان میں جو ہے، جو کچھ بھی ہے۔ وَإِذَا اور جب قرأتا پڑھتے ہو تم القرآن قرآن کو، جعلنا ہم ڈال دیتے ہیں بینک تیرے درمیان، وبین الذین اور ان کے درمیان، لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے، بالآخرۃ آخرت پر، حجاباً ایک پردہ، مستورا چھپا ہوا۔ یعنی جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ جو ہے وہ حائل ہو جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اور ہم ڈال دیتے ہیں عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر، أَكِنَّةً غلاف، أَن يَفْقَهُوهُ کہ وہ نہ سمجھے اس کو، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اور ان کے کانوں میں بوجھ ہوتا ہے۔ وَإِذَا جب ذکرتا تم ذکر کرتے ہو ربا کا اپنے رب کا، فی القرآن قرآن میں، وحدہ اے واحد اسی کا یعنی کہ ایک اللہ کا جب ذکر کرتے ہو، وَلَو اور وہ منہ موڑ جاتے ہیں، وہ مڑ جاتے ہیں اللہ پر، ادبارہم اپنی پشت پر، نفورا وہ نفرت کرتے ہوئے، یعنی کہ وہ مڑ جاتے ہیں نفرت سے کہ یہ ایک اللہ کی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ یعنی آخرت پر ایمان لانے کا نہ لانے کا قدرتی نتیجہ کیا ہے کہ آدمی کے دل پر کفل چڑھ جاتے ہیں، تالے لگ جاتے ہیں، اس کے کان اس دعوت کے لیے بند ہو جاتے ہیں جو قرآن پیش کرتا ہے۔ قرآن کی دعوت اس بنیاد پر ہے کہ دنیاوی زندگی کے ظاہری پہلو سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ یہاں اگر کوئی حساب لینے والا، جواب طلب کرنے والا نظر نہیں آتا تو یہ نہ سمجھو کہ تم کسی کے ذمہ وار و جواب دہ نہیں ہو، یعنی کہ جو انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ نحن ہم اعلم زیادہ جانتے ہیں، بما ساتھ اس کے، یستمعون وہ سنتے اس کے جو کچھ وہ سنتے ہیں، بھی ساتھ اس کے، اس یستمعون جب وہ سنتے ہیں، الیکا تیری طرف، وَإِذَا اور جب وہ نجوا سرگوشیاں کرتے ہیں، یقول الظالمون جب کہتے ہیں ظالم لوگ، ان نہیں
تتبعون تم پیروی کرتے الا مگر رجلا مسحورا ایک شخص کی سحر زدہ۔ اس آیت میں اشارہ ان باتوں کی طرف جو کفار مکہ کے سردار آپس میں کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک چھپ چھپ کر سنتے اور پھر آپس میں مشورہ کرتے کہ اس کا توڑ کیا ہونا چاہیے۔ بسا اوقات انہیں اپنے ہی آدمیوں میں سے کسی پر یہ شبہ بھی ہو جاتا کہ شاید یہ شخص قرآن پاک سن کر کچھ متاثر ہو گیا ہے، اس لیے وہ سب مل کر اس کو سمجھاتے کہ کس کے پھیر میں آ رہے ہو، یہ تو جادوگر ہے، یعنی کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے اور آپ کی باتوں کو بھی جو ہے جادو کہتے۔ انظر دیکھو کیفا کس طرح ضربوا انہوں نے بیان کی لکل امثال تیرے لیے مثالیں، وضلوا تو وہ بھٹک گئے، فلا تو نہیں یستطیعون وہ استطاعت رکھتے سبیلا راستے کی۔ مختلف اوقات میں مختلف متضاد باتیں کرتے رہتے ہیں، کبھی ایک بات گھڑ لی کبھی دوسری، کبھی شاعر کہتے ہیں کبھی مجنون کہتے ہیں، اور وہ محض یہ باتیں عداوت کی بنا پر ایک سے بڑھ کر جو ہیں جھوٹ گھڑے جا رہے ہیں۔ وقالوا اور وہ کہتے ہیں اذا جب ہم کننا ہم ہوں گے عظامن ہڈیاں، ورفاتن اور چورا چورا، انا کیا بے شک ہم لمبعوثون البتہ اٹھائے جائیں گے، خلقا جدیدہ ایک نئی پیدائش میں۔ وہ حیران ہو کر کہتے تھے کہ ہماری ہڈیاں تو چورا چورا ہو چکی ہوں گی، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ فرماتے کہ دوبارہ جو ہے اٹھنا ہے اور دوبارہ حساب جو ہے وہ دینا ہے۔ قل کہہ دیجئے کونو ہو جاؤ حجارتن پتھر، او حدیدہ یا لوہا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے سخت چیز ہو جاؤ، پتھر ہو جاؤ، لوہا بن جاؤ، اور خلق مما یا مخلوق اس میں سے یکبرو جو بڑی ہو، اس سے بھی سخت چیز بن سکتے ہو بن جاؤ، فی صدورکم تمہارے سینوں میں، فسیقولون پسند قریب وہ کہیں گے من یعیدنا کون ہم کو لوٹائے گا، کل کہہ دیجئے کل الذی کہہ دیجئے وہ ہستی فطرکم جس نے پیدا کیا تم کو اول مرتن پہلی بار، فسینغضون پسند قریب وہ سر ہلائیں گے، الیکا آپ کی طرف، رؤوسہم اپنے سروں کو، ویقولون اور وہ کہیں گے متی ہو کب ہے وہ، کل کہہ دیجئے عسیٰ امید ہے ان یکونا کہ وہ ہوں قریبا قریب ہی۔ تو اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مذاق کے طور پر کہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوسری مرتبہ ہی اٹھا کر جب وہ حساب لے گا، پھر وہ سر اپنا جو ہے وہ مذاق کے طور پر جو ہے وہ ہلاتے اور مذاق اڑاتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کب ہوگا، پھر پوچھتے کب ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید ہے کہ قریب ہی ہو۔ یوم یدعوکم جس دن وہ ہوگا پکارے گا تم کو، فتستجیبون پس تم جواب دو گے، بحمدہ ساتھ اس کی حمد کے، فتظنون اور تم سمجھو گے ان لبثتم کہ نہیں ٹھہرے تم الا قلیلا مگر بہت تھوڑا، یعنی دنیا میں مرنے کے وقت سے لے کر قیامت میں اٹھنے کے وقت کی مدت تم کو چند گھنٹوں سے زیادہ محسوس نہ ہوگی۔ تو کافر جو ہے قیامت والے دن اللہ کو مان جائیں گے، ایک اس کی ایک اللہ کی تعریف کریں گے، لیکن بے سود ہوگا اس دن ماننا اور ان کا تعریف کرنا۔ وَقُلْ لِعِبَادِی کہہ دیجئے میرے بندوں کو، یقولوا وہ کہیں، یقول التی وہ کہیں وہ بات، یا احسن جو زیادہ اچھی ہو، ان الشیطان کیونکہ شیطان ینزغ فساد ڈلواتا ہے بینہم ان کے درمیان، ان الشیطان بے شک شیطان کان ہے للانسان انسان کے لیے عدو مبینہ دشمن کھلا۔ اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کبھی گفتگو میں زبان بہترین استعمال کرو، چاہے سامنے نافرمان ہو، فاسق ہو یا مومن ہو، اچھے طریقے سے جو ہے بات کرنی چاہیے۔ جب کبھی تمہیں مخالفین کی بات کا جواب دیتے وقت غصے کی آگ اپنے اندر بھڑکتی محسوس ہو، طبیعت بے اختیار جوش میں آتی نظر آئے، تو فوراً سمجھ لو کہ یہ شیطان ہے جو اکسا رہا ہے کہ انسان سیدھے راستے سے، نیکی کے راستے سے، اچھے کام سے ہٹ جائے اور اصلاح کا کام چھوڑ کر جھگڑے اور فساد میں لگ جائے، جس میں زیادہ سے زیادہ انسان جو ہے مشغول جو ہے وہ جس میں وہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو مشغول رکھنا چاہتا ہے، کون؟ شیطان۔ تو انسان بات کا جواب دے لیکن حق کے خلاف نہ ہو، نہ غصے میں آپے سے باہر ہو کر بےہودگی کا جواب بےہودگی سے
نہیں دینا چاہیے بلکہ حق کی بات کہنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی یعنی مسلمان کی طرف ہتھیار کے ساتھ اشارہ نہ کرے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ شیطان شاید اس کے ہاتھ سے وہ ہتھیار چلوا دے، یعنی کہ اس نے ہتھیار کوئی پکڑا ہوا ہے، کوئی بھی ویپن اس نے پکڑا ہے اور دوسرے اپنے مسلمان بھائی کی طرف نہ مذاق میں بھی نہ کرے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ غلطی سے یا شیطان جو ہے وہ چلوا دے اور وہ مسلمان بھائی کو جا لگے، جس سے اس کی موت واقعہ ہو جائے یہی، اور وہ جہنم کے گھڑے میں گر پڑے۔ تو جب بھی انسان کو غصے آئے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انسان جو وہ پڑھتا رہے، اس جگہ سے ہٹ جائے، وضو کر لے، پانی پی لے۔ ربکم تمہارا رب عالم زیادہ خوب جانتا بکم تم کو، ان یشاء اگر وہ چاہے یرحمکم رحم کرے تم پر، او ان یشاء اگر چاہے یعذبکم عذاب دے تم کو، وما نہیں ارسلناک بھیجا ہم نے آپ کو علیہم ان پر وکیلا کارساز، یعنی اہل ایمان کی زبان پر ایسے دعوے نہیں ہونے چاہیے کہ ہم جنتی اور فلاں شخص جو ہے وہ دوزخی ہے یا وہ گروہ دوزخی ہے۔ اس چیز کا فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہی سب انسانوں کے ظاہر باطن ان کے حال اور مستقبل سے واقف ہے، اسی کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس پر رحمت فرمائے اور کسے عذاب دے۔ کتاب اللہ کی روح سے کسی قسم کے انسان رحمت کے مستحق ہیں اور کس قسم کے انسان عذاب کے مستحق ہیں یہ تو کہہ سکتے ہیں، مگر کسی انسان کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ فلاں شخص کو عذاب دیا جائے گا اور فلاں شخص کو بخش دیا جائے گا۔ غالباً یہ نصیحت فرمائی گئی ہے مسلمانوں کو کہ کبھی کبھی کفار کی زیادتیوں سے تنگ آ کر مسلمانوں کی زبان سے ایسے فکرے نکل جاتے ہوں گے کہ تم لوگ دوزخ میں جاؤ گے یا تم کو خدا عذاب دے گا۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جو ہے وہ پیغام پہنچانا ہے، عذاب دینا، بخش دینا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے فیصلہ ہوگا کہ وہ کس کو بخشے گا اور کس کو نہیں بخشے گا۔ وَرَبُّكَ اور تیرا رب عالم خوب جانتا ہے بیمن اس کے فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض اور جو زمین، وَلَقَدْ البتہ تحقیق فضلنا فضیلت دی ہم نے آپ کو بعضاً نبیین بعض نبیوں کو علی بعض بعض پر، وآتینا اور دی ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کا دعویٰ سن کر وہ اعتراض کیا کرتے تھے، کہتے کہ اگلے وقتوں کے وہ بڑے پیغمبر جو ہیں جن کی بزرگی کا سکہ ایک دنیا مان رہی، یعنی کہ وہ بادشاہ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہر کام خود اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ تو اس کا مختصر جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق ہماری نگاہ میں ہے، تم نہیں جانتے کہ کون کیا ہے اور کس کا کیا مرتبہ ہے، اپنے فضل کے ہم خود جو ہیں وہ مالک ہیں، اور پہلے بھی ایک سے بڑھ کر پیغمبر جو ہیں پیدا کیے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے پاس بادشاہت بھی تھی، نبوت بھی تھی، آواز بھی بہت خوبصورت تھی، لوہا بھی نرم کیا آپ کے لیے۔ قل ادعوا الذین کہہ دیجئے کہ پکارو ان لوگوں کو زعمتم تم گمان رکھتے ہو من دونہ اس کے سوا، فلا تو نہیں یملکون وہ مالک ہو سکتے کشف الضر تکلیف ہٹانے کے، انکم تم سے، ولا تحویلا اور نہ بدلنے کے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہر تکلیف کو، ہر پریشانی کو، ہر مشکل کو دور کرتا ہے۔ اللہ کے سوا دوسری ہستیوں سے دعا مانگنا یا اس کو مدد کے لیے پکارنا بھی جو ہے وہ شرک کہلاتا ہے۔ جب اللہ نہ چاہے تو تکلیف نہیں ہٹ سکتی، جب اللہ نہ چاہے تو غم جو ہے خوشی میں نہیں بدل سکتا، تو اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، یدعون جن کو وہ پکارتے ہیں، یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں، الی ربہم الوسیلۃ اپنے رب کی طرف کوئی ذریعہ، ایہم کون سا ان میں سے، اقرب قریب تر ہو، یرجون اور امید رکھتے ہیں، رحمت اس کی رحمت کی، ویخافون اور وہ ڈرتے ہیں، عذاب اس کے عذاب سے، ان بے شک عذاب ربی کا تیرے رب کا عذاب کان محذورا ڈرنے کے لائق ہے۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں کہ وہ تو خود اپنے رب کی حضور رسائی حاصل کرنے کا جو ہے وہ وسیلہ تلاش کریں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور اس کی رحمت کے امیدوار اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ حقیقت یہ ہے
کہ رب کا عذاب ہی جو ہے ڈرنے کے لائق ہے. یعنی تم حاجت روائی کے لیے انہیں وسیلہ بنا رہے ہو، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اس کے عذاب سے خائف ہیں، اور اس کا زیادہ سے زیادہ تقرب حاصل کرنے کے وسائل ڈھونڈ رہے ہیں. یعنی کہ انسان کو سب مانگنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، لیکن دعا ہم کروا سکتے ہیں. اللہ کی اطاعت اور اس کے پسندیدہ عملوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور بزرگ سے دعا جو ہے وہ کروائی جا سکتی ہے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور نہیں کوئی بستی، الا مگر نحن ہم مہلکوها ہلاک کرنے والے، قبل یوم القیامت قیامت کے دن سے پہلے، او معذبوها یا عذاب دینے والے، عذاباً شدیدہ عذاب سخت، کانا ہے ذالک یہ، فی الکتاب مسطورہ کتاب میں لکھا ہوا. کون سی؟ لوح محفوظ میں جو ہے سب لکھا ہوا ہے. یعنی ہمیشہ کسی کو زندگی حاصل نہیں ہے، ہر بستی کو یا طبعی موت مرنا یا خدا کے عذاب سے ہلاک ہونا ہے. تو غلط فہمی میں پڑ گئے ہو کہ ہماری یہ بستیاں ہمیشہ کھڑی رہیں گی. یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب میں. وما منعنا، نہیں روکا ہم کو، ان نرسلہ کہ ہم بھیجیں، بالآیات نشانیاں، الا مگر ان کذبا یہ کہ جھٹلایا، بیہا الاول ان کو پہلو میں، وآتینا اور دی ہم نے، ثمود الناقۃ سمود کو اونٹنی، مبصرۃ روشن کرنے والی، وظلموا بہا تو انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ، وما اور نہیں، نرسلو ہم بھیجتے، بالآیات نشانیاں، الا مگر تخویفا مگر ڈرانے کے لیے. یعنی معجزے دکھانے سے مقصود تماشا دکھانا تو کبھی نہیں رہا. اس سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ لوگ انہیں دیکھ کر خبردار ہو جائیں، انہیں معلوم ہو جائے کہ نبی کے پشت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے پناہ طاقت ہے. یعنی کہ نبی کے پیچھے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے پناہ طاقت ہے، اور وہ جان لے کہ اس کی نافرمانی کا، یعنی نبیوں کی نافرمانی کا انجام کیا ہو سکتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی وہی کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. وائز اور جب کلنا کہا ہم نے، لکا تیرے لیے، انا بے شک ربا کا آپ کا رب، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، احاطہ گھیر لیا، بالناس لوگوں کو، وما جعلنا الرؤیا اور بنایا ہم نے منظر کو، اللاتی وہ جو، اریناک کا دکھایا ہم نے آپ کو، الا مگر فتنۃ للناس فتنہ لوگوں کے لیے، والشجرۃ الملعونۃ اور وہ درخت جو لعنت کیا گیا، فی القرآن قرآن میں، ونغففہم اور ہم ڈراتے ہیں ان کو، فما تو نہیں، یزیدہم بڑھاتا ان کو، الا مگر طغیانا کبیرہ سرکشی میں بڑی. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس پر لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے. یعنی وہ اللہ کی رحمت کا نشان نہیں ہے. کیا وہ درخت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ بتایا گیا کہ جو آپ معراج پہ آپ نے سفر کیا، معراج کا سفر، تو آپ کو جب جہنم بھی دکھائی گئی تو جہنم میں آپ نے تھوڑ کا درخت دیکھا، زقوم کا درخت دیکھا. تو وہ جو درخت ہے وہ اللہ کی رحمت نہیں ہے، وہ اللہ کی لعنت کا نشان ہے. وہ دوزخی جب اس کو کھائیں گے تو ان کے پیٹ میں ایسی آگ لگائے گا جیسے ان کے پیٹ میں پانی کھول رہا ہو. مگر انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا تو انہوں نے، کافروں نے اس پر ایک ٹھٹا لگایا، مذاق اڑایا. مذاق جیسے مذاق اڑا کے ہنستے ہیں اونچی اونچی، ویسے کہنے لگے ذرا اس شخص کو دیکھو، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک طرف تو کہتے ہیں کہ دوزخ میں آگ بھڑک رہی ہوگی، اور دوسری طرف یہ خبر دے رہے ہیں کہ وہ وہاں درخت اگیں گے. تو اس پر انہوں نے جو ہے وہ مذاق جو ہے اڑایا. تو جنہوں نے کچھ سیکھنا ہوتا ہے ان کے لیے یہ بات ہی کافی تھی کہ وہاں پہ کیسا کھانا، اگر وہاں کا کیا جو ہے وہ حال ہے. تو لوگ اس سے جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ سیکھ لیتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتے ہیں. انہیں جو کچھ بھی بتایا جائے، جو کچھ ڈرانے کے لیے بھی کہا جائے تو وہ نہیں جو ہے وہ ڈرتے ہیں، وہ مذاق میں ہی جو ہے وہ باتیں اڑا دیتے ہیں. آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. آج ہم نے کیا پڑھا؟ آج ہم نے یہ پڑھا کہ قرآن پاک کو نصیحت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اتارا کہ لوگ اس سے نصیحت پکڑیں، اپنی زندگیاں بدلیں، اپنے طرز عمل کو جو ہے وہ بدل.
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تسبیح بیان کریے، زمین اور آسمان میں، زمین اور آسمان اور جو زمین اور آسمان کے اندر ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اور جو قرآن پاک سنتے ہیں اور جو قرآن پاک پر ایمان نہیں رکھتے، جو سننا ہی نہیں چاہتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتا ہے۔ پردہ کیا؟ کانوں پہ بھی مہر لگ جاتی ہے اور آنکھوں پہ بھی، انسان سن کر بھی جو ہے سن نہیں پاتا۔ تو جب اس دل پر یا کانوں پہ پردہ لگ جاتا ہے، جب سنائی نہیں دیتا تو تالے پڑ جاتے ہیں دلوں پر، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان جو ہے قرآن پاک کو سننا نہیں چاہتا ہے، وہ پھر وہاں سے ہٹتا ہے، وہاں سے چلتا ہے، وہ بھاگتا ہے پھر وہاں سے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سرگوشیاں کر رہے ہیں آپ کے خلاف اللہ جانتا ہے انہیں، اور پھر یہ بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی دوبارہ پیدا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ جو ہے وہ پیدا کیا، اور شیطان ہی جو ہے ہمیں اکساتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ جھگڑا، فساد، فتنہ کریں۔ تو جب بھی ایسا کوئی موقع ہے تو انسان کو فوراً سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، دشمن کے مقابلے میں آپ کو کرتا ہوں، آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور مجھے دشمن کی شرارتوں سے محفوظ رکھ۔ اور اللہ ہی ہے جس کو عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے۔ ہم کسی کو یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے یہ دوزخی ہے، یہ جنتی ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک انسان عمل کرے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ فضل کی، اس کے رحمت کی امید رکھے۔ تو پھر جہنم کی آیات سن کر اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پر ہمیشہ رکھے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غلطی کوتاہی اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب